جی السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ لاہور. میرے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان جسے کہتے ہیں سہاگ سد. ایک نیا دن ہے, نئی صبح ہے, لیکن ایک نئی سوچ جو ہے اس کو آج کے پروگرام میں نے آپ سے جاننا بھی ہے اور آپ سے شیئر بھی کرنا ہے. کل کے پروگرام کو ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں. کل کے پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے کہا کہ فائنلی 11 کے بعد اب آن ورڈ یہ ہوگا کہ مرحلہ وار نہیں بلکہ پراپرلی فل ٹائمنگ کے ساتھ آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹیز کھلنے جا رہے ہیں اور کھل گئے ہیں. تو کل کے بعد آج کے دن کی اگر بات کریں تو کل کے پروگرام کو آج کے پروگرام سے کنیکٹ میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے کل جب تھورلی اس چیز کو ریڈ کیا اور اس بارے میں ہم نے سوچا کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے تو آئی کیم ٹو ریئلائز کہ اس پوائنٹ پر بات بہت پہلے کرنی چاہیے تھی, لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج از ڈن تو پھر اس کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر آج کے دن کے بارے میں بات کی جائے تو جس سبجیکٹ پر ہم آج بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا سمر ویکیشنز میں, اور خاص طور پر اگر ان 2 سالوں کی بات کی جائے تو جب بچے اسکول نہیں جا رہے تھے تو اماں ابا کی زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا پھر اگر آپ وہ پروگرامز, وہ سبجیکٹس یا خاص طور پر اس طرح کی چیزیں جو بچوں کو سمر ویکیشن میں سکھائی جاتی ہیں ایز اے سبجیکٹ, اس پر فوکس زیادہ تھا. کیونکہ بچے تعلیم تو حاصل کر نہیں رہے تھے, اسکول جا نہیں رہے تھے, ڈیکورم اور اس طرح کا جو ایک روٹین ہوتی ہے ریگولر لائف کی وہ کافی ڈسٹرب تھی. تو والدین کی, اساتذہ کی کوشش یہ تھی کہ بچوں کو کچھ ایسا سکھایا جائے جس سے ان کی سکلز بہتر ہو سکیں, جس سے وہ زیادہ اپنی سکلز کو پالش کر سکیں. لیکن آلدو وہ کام جو ہم سمر ویکیشنز میں کیا کرتے تھے وائی ناٹ, وہ ہم کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں کہ اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ بچوں کو صرف ایکسٹرا کورس کے اعتبار سے نہیں بلکہ اگر اوورال سینیریو کو دیکھا جائے تو کورس کا حصہ بنا کر کچھ ایسی چیزیں سکھانی چاہیے جو کہ اگر ہم دیکھیں کہ عالمی دنیا میں کس طرح سے اس کو سکھایا جا رہا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں. ایک اور کانسیپٹ جو پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ کیوں سمر ویکیشن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ سمر ویکیشن آئیں گی تو بچے کو کوئی ایسا کورس کرایا جائے گا جس سے اس کی سکلز پالش ہوں گی یا کوئی ایکسٹرا کریٹیوٹی اس کے اندر ہے تو وہ نکل کر باہر آئے گی. پلس ہم ایک اور کام کرتے ہیں, بچوں کو ارلی ایج میں صرف اسکول کالج بھیجتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ ٹل یونیورسٹی جائیں گے, یونیورسٹی میں جا کے بچہ کچھ سیکھے گا, بڑا ہوگا, پریکٹیکل اپروچ زیادہ ہوگی, اس کے بعد فیلڈ میں جا کر کام کرے گا. سو وائی ناٹ ان ارلی ایجز, بچوں کو انیشیل سٹیجز پہ ہم کیوں نہیں سکھاتے ایسی چیزیں جو ٹیکنیکل کہلاتی ہیں. اب ان چیزوں میں کیا ہو سکتا ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. جیسے جیسے پاکستان آفٹر دا بریک ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری وارم ویلکم فرام مائی سائڈ. لیکن اگر آج کے پروگرام کی بات کریں تو انٹروڈکشن میں ایک لمبی تمہید میں نے باندھی ہے صرف اس چیز کو لے کے کہ نیا دن ہے, ایک نئی سوچ کس طرح سے انڈلج کی جائے. آپ کے اور میری پرسنالٹیز کے اندر ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ 2 سال کا لمبا عرصہ کووڈ-19 کے ساتھ گزارنے کے بعد اب جب دوبارہ سے اسکولس رینیو ہوئے تو والدین اتنے خوش ہیں. اور کل جب میں ان کو دیکھ رہی تھی جب انہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ خوشی ان کے چہرے پہ تھی جیسے پہلی دفعہ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں. چلیے اب اسکول تو بچے چلے گئے, لیکن یہ 2 سال کی گیپ, ڈیفیشنسی, اسے کس طرح سے کور کرنا ہے, ایک لمبا عرصہ لگ سکتا ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ڈیٹیل میں اس چیز کو آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ اسکرین کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچیں اس چیز کو کہ سمر ویکیشن میں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے طور پر جو کورس بچوں کو سکھائے جاتے ہیں سو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. اور اب یہ بلیم گیم سے نکل کر ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر کی گیم میں پڑھیں اور اس ڈسکشن میں پڑھیں تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ہم خود کس طرح سے انیشیٹو لے سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کی سکلز کو پالش کرنے کے لیے کہ جو چیزیں انہیں یونیورسٹی کے بعد سکھانی ہیں وہ انہیں ارلی ایجز میں یعنی اس ایج میں سکھایا جائے جس ایج میں اگر اسلامی پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے اور اسلام میں بھی دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے 12 سال یا 11 سال میں جو بچوں کو آپ سکھا دیتے ہیں وہ تھرو آؤٹ لائف اس کے ساتھ رہتا ہے. تو ارلی ایج میں بچوں کو سکھانا اور کیا سکھانا اس کا جواب آج کے پروگرام میں آپ کو دوں گی. بٹس اینڈ بائٹس کے نام سے ایسی کمپنی, ایسی کو فاؤنڈنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, وٹ ایور یو کال, ایک ایسی جگہ جہاں پر اپنے بچوں کو بھیج کر آپ سکھا سکتے ہیں وہ سکلز جو کہ نارملی اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں نہیں سکھائی جاتی. مزید اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں ہم پورے ایک پینل سے لیتے ہیں. پورا ایک پینل میرے ساتھ موجود ہے, آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. طلحہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, COO کو فاؤنڈر ہے بٹس اینڈ بائٹس کے. ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم طلحہ. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ How are you? I'm good. Thank you so much for being here. Good to see you. ان کے بالکل
بالکل ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی بہن لائبہ خان, ان کا نام ہے, کو فاؤنڈر ہیں, CFO ہے بٹس اینڈ بائٹس کی. ان کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی لائبہ؟ الحمدللہ, I'm really good. How are you? Thank you so much for being here. Good to see you. اور ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمان خان, ان کا نام ہے, CEO ہے بٹس اینڈ بائٹس کے. ان کو بھی آج کے پروگرام میں ویری وارم ویلکم. کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اور ان سب کا تعارف ایک تو چلو میں نے کرا دیا انڈیویجولی کہ بٹس اینڈ بائٹس ایکچولی ہے کیا, یہ ہم ان سے جانیں گے. ذرا میں نے اس کو تھوڑا سا کیوریوس اس لیے بھی رکھا ہے تاکہ کیوریوسٹی آپ کی جنریٹ ہو جائے کہ بٹس اینڈ بائٹس آپ کو کراتا کیا ہے, کیا کرا سکتا ہے, اور کیسے ایک نئے کوگنیٹو پروسیس کے ساتھ, ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ پاکستان میں یہ تینوں بہن بھائی کام کر رہے ہیں. یس, یہ سبلنگس ہیں, تو کس طرح سے یہ آئیڈیا کو جنریٹ کیا, شروع کیا, یہ ہم طلحہ آپ سے جاننا چاہیں گے. طلحہ شروع سے شروع کریں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اسٹڈیز کی, اس کے بعد آپ لوگ پاکستان واپس آئے اینڈ یو گیو بیک ٹو دا پاکستان, آپ دینا چاہتے ہیں کچھ پاکستان کو تینوں مل کے. تو بٹس اینڈ بائٹس بیسیکلی ہے کیا؟ سو بیسکلی بٹس اینڈ بائٹس ہم تینوں بہن بھائیوں نے وی اسٹارٹڈ ان کینیڈا, اور کیا کہتے ہیں اس میں ہماری ایک میوچل ایفرٹ کے تھرو, کیونکہ میری سسٹر لائبہ جو ہیں شی از اے مینٹل میتھ ایکسپرٹ, اور جو میرے بھائی ہیں وہ ہی از اے کمپیوٹر انجینئر اور وہ روبوٹکس اینڈ پروگرامنگ کے ایکسپرٹ ہیں. دے بوتھ ہیو ورک فار دی فارچون 500 کمپنیز اینڈ آئی واز ورکنگ فار اے ٹیلی کام کمپنی. سو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ وی کولیبریٹ, اور جو ہمارے رسپیکٹیو اسکلس جو ہیں وی کین to bring this together on one platform. So ہم نے کینیڈا میں اسٹارٹ کیا. It's STEM education. It's a Bits and Bytes basically is a educational tech company, اور اس میں ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں کہ ہم STEM ایجوکیشن کے جو کورسز ہیں نا وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں ان ہاؤس, جس میں ہم بکس بھی پبلش کرتے ہیں. سو جب ہم نے کینیڈا میں یہ اسٹارٹ کیا آج سے 2 سال پہلے, تو انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا. اینڈ بٹ we were ready for online education platform, اور فزیکلی بھی ایز ویل, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جو ان پرسن جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو جب ہم نے کینیڈا میں اسٹارٹ کیا, کووڈ آ کے وی ور ویری ڈسپوائنٹڈ کہ اب کیا کریں گے, بیکاز ہم پہلے تو ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ سیونگس تھی, ہم تینوں بہن بھائی اس سے ہم نے اسٹارٹ کیا. پھر ہم نے گورنمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹ جس طرح آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہوتی ہے, وہاں کی ہماری اونٹیریو گورنمنٹ تھی کینیڈا کی, ان سے ہم نے گرانٹ جیتی سمر ٹیک کمپنی کے لیے. میرے بھائی نے اس کے لیے, عبد الرحمان نے اس کے لیے سارا پیپر ورک سبمٹ کرایا. ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بڑا اسکروٹنائز سسٹم ہے, وہاں پہ ایک ایک چیز آپ کی, کیونکہ اٹس اے ٹیکس پیئرز منی. سو گورنمنٹ نے ہمیں گرانٹ دی, ہم نے اس سے کام اسٹارٹ کیا. اور جب کووڈ آ گیا وی ور کائنڈ آف ڈسپوائنٹڈ. تو ون ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی فادر, اور انہوں نے مجھے کہا یار وائی ڈونٹ یو کم ٹو پاکستان اینڈ گیو اٹ اے ٹرائی ہیئر. سو فرسٹ آئی واز کائنڈ آف ریلکٹنٹ کہ یار پتہ نہیں آر اسٹوڈنٹس ریڈی, آر پیرنٹس ریڈی, کیا انوائرمنٹ وہاں پہ رائٹ ہے. بٹ آئی سر وائی ناٹ. میں کووڈ کے دوران آیا اسی سال, اور شروع میں بالکل فیبروری میں, اور ہم لوگ اپنے نا انسٹیڈ آف برنگنگ کلوتھس, ہم اپنے سوٹ کیسز میں نا اپنی مینٹل میتھس کی کٹس اور روبوٹکس کی کٹس اور یہ چیزیں لے آئے ڈال کے, اور ہم وہ لے کر آئے. ہم نے اپنے گھر کے اوپر ہی کیا کہتے ہیں ایک پورشن بنا ہوا تھا جس میں ہمارے بیڈ رومس تھے, لیونگ روم تھا, اسی کو ہم نے کلاس رومس میں کنورٹ کر دیا. اور ہم نے کیا کہتے ہیں میرے کیا کہتے ہیں نیفیوز اور جو ان کے سرکل کے جو تھے بچے, ان کو ہم نے بلایا, اوپن ہاؤسز رکھے, ان کو انٹروڈیوس کرایا کہ دس از ہاؤ وی ڈو ان کینیڈا. ہم وہاں پہ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ اینڈ پبلک اسکولس کے ساتھ کام کرتے ہیں آلریڈی. سو ہمارا کیونکہ ایکسپیرینس تھا 5-7 ایئرس کا ہم اس چیز میں, سو ہم نے اسی ایکسپیرینس کو پاکستان میں آ کے اس کو اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا. الحمدللہ ود ان 6 months وی ہیو اوور 350 اسٹوڈنٹس, اور جو ابھی بھی ہمارے گھر کے اوپر ایک برانچ چل رہی ہے, اور ہم نے اب دوسری برانچ ڈیفینس میں کھولی ہے. وہ برانچ ہے رائٹ. اچھا دیکھیے طلحہ جتنی گفتگو کر رہے تھے نا, اس میں آپ نے ایک چیز ریئلائز کی ہوگی کہ آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ لائبہ کی کیا ایکسپرٹیز ہے, عبد الرحمان کی کیا ایکسپرٹیز ہے, اسے کلیکٹ کر لیا جائے اور ایک ایسے کام کیا جائے جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے بھی ہو, پراسپیرٹی کے لیے بھی ہو, پلس تینوں مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ضرور آ جائے گی. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایز اے انڈیویجول ہی سرونگ ہو رہی ہے, مل کر کی جا رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اسی لیے میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایز اے انڈیویجول آپ سوچیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لائبہ آپ سے بات کر لیتے ہیں. لائبہ مینٹل, اگر ہم بات کریں یہ مینٹل میتھس کی, سو بیسیکلی ہم یہ زیوم کرتے ہیں, یا اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں دیکھا جائے تو ہمارے پروفیسرز ہوتے ہیں میتھس کے, خاص طور
पर मेल, हमें बताया जाता है दे आर एक्सपर्ट, इनको कैलकुलेशन बड़ी आती है, घर को भी देखा जाए तो वो भी कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं. अब आप शुरू से ही ऐसी थी या आपने इसको सीखा है या आप किस तरह से इसको आगे मजीद ट्रांसफर करना चाहती हैं? So basically, I did my undergrad in biology. I'm a biology major student, pure Okay. science, right? But mental math, it's not your conventional math system. It is called brain training with abacus mental math. So you are basically in this program developing both sides of the brain, Okay. the right side of the brain as well as of the left side of the brain. It is very basic general knowledge, right? So in all over the world, there is this program mental math, and it is practiced in 98 countries. Okay. And I was like, why it is not practiced in Pakistan? Right. I have been training the students for 2 years, for 3 years. They can do any calculation literally within 1 second. Yes. So I was like, what they are doing, that's हमारे पाकिस्तानी बच्चे वो क्यों नहीं कर क्यों रहे? नहीं कर सकते? हालांकि अगर आप, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, जी. लेकिन अगर 300 बच्चा आपके साथ इस वक्त काम कर रहा है, तलहा, अब्दुर्रहमान, तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, दे आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, Exactly. दे आर सो टैलेंटेड. मतलब अगर talented. जरूरत नहीं है, अगर जरूरत किसी चीज की है तो वो डायमेंशन की है, वो Exactly, सिम्टम्स ma'am. हमने उनको दिखानी है. Right. अगर आप थोड़ा सा ट्रेन करें तो आगे से जो रिएक्शन आता है, Yeah. डू यू फील दैट? Yeah, so in my program, what we do is we train the students on the equipment called abacus. Abacus has a lot of beads on it, Okay. right? So there is unit rod, hundreds rod, 1000 rods, and we train the students with their hands. When you do something with your hands, you eventually memorize it. Yes. And in the mental math program, you have to make sure that you're stimulating all your senses. Okay. So there is listening practice for your ears. Eyes के लिए there is flashcards. For the speed writing, they do the speed writing exercise जिसमें ये अपने ही numbers का record break करते हैं. When you do all these exercises together and you are doing 100 and 150 questions without abacus in the class, Okay. you're visualizing the beats. So what happens? Your visual memory become really strong. Yes. Your memory becomes really strong. You become photographic memory, right? So my students, they will show you the demo too. They practice on it, then they do all these exercises, and alhamdulillah, they can do any calculation within 1 second. That's it has really multiple levels, and after 3 years of training, you can literally do any multiplication, division within 1 second. लेकिन लैब इट्स बीन लाइक 3 इयर्स ना. अगर Yeah. हम ओवरऑल देखा जाए, आप लोगों ने फरवरी में स्टार्ट किया, राइट? Yeah. तो फरवरी से लेके अब तक आप अगर ओवरऑल देखें तो ये एक लंबा अरसा नहीं है. Yes. लेकिन इस कम अरसे में अपनी साख बनाना, जगह बनाना, और सबसे अहम काम जो है कि हमारे पेरेंट्स को इस चीज़ पर कन्विंस करना Yes. कि भाई आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी तक वेट नहीं करना. करना, पता नहीं मैंने एजुकेशन पे या एजुकेशन की फील्ड पे इस बीट पर कितने प्रोग्राम किए हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, 10-11 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं 16-20 साल के उन यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ जो ये ज्यूम करते हैं कि 4 साल का BS या 2 साल का MS करने के बाद फील्ड में जाएंगे तो all. प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे late. कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होगी. हमारे पास इतना वक्त नहीं है भाई. कोविड की सिचुएशन में तो खास तौर पर ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए, तो हमें साथ साथ सब कुछ करना पड़ेगा. अब्दुर्रहमान, आपसे मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ, अगर ओवरऑल देखा जाए रोबोटिक्स या अगर टेक्निकल एक्सपर्ट, बीइंग ए टेक्निकल एक्सपर्ट आप काम कर रहे हैं बिट्स एंड बाइट्स के साथ, तो ओवरऑल इस सारे सिनेरियो में ये रोबोटिक्स खास तौर पर ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि यार पाकिस्तान में इस तरह से कभी भी नहीं इसको किया गया. अब बच्चे जो हैं दे आर लाइक इन अ फेवर ऑफ रोबोटिक्स, वो सीखना चाहते हैं, वो उनसे काम करना चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं. तो इस बिट्स एंड बाइट्स पे कैसे सिखाया जाता है बनाना भी और इस्तेमाल करना? So basically, I've been even in university. Before university, my parents took us to Canada. We were very privileged. They put us in these programs. उन्होंने वहाँ पे भी हमें इन्हीं programs में डाला था जब हम छोटे होते थे. And माशाल्लाह उससे हमारा एक तो skills इतने enhance होते थे, हमें fun आता था, मज़ा आता था, and you know we would learn a lot. And then universities में भी instead of working at a coffee store or you know Walmart, I tended to go for you know STEM education clubs. जैसे हमारे club है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. You know that's where I volunteered, I worked, and in my university I was in robotics team and stuff like that. तो वहाँ से काफ़ी ना मेरा एक तो experience हुआ and confidence काफ़ी बढ़ा मेरा. And I always loved technology. यहाँ पे जब मैं छोटा भी होता था, I would you know tinker Very with technical from the childhood, right? Yes, I would open the fridges. I would open, you know, जो 3 Idiots में आपने शायद movie देखी होगी, वो you know he's breaking stuff, Yes, making yes, icy yes. cars, right? That was me, and my father never stopped my creativity. He said whatever tools you That's need, really amazing. उन्होंने मुझे provide किया, you know, Should be. and that where my curiosity started. आहिस्ता करके, you know, I ended up in a level where I worked for a company called Hatch Canada. They're one of the biggest coding platform in North America, right? They teach students. तो instructor से मैंने start की वहाँ पे, लेकिन I ended up as a back-end developer. उनके लिए मैंने development भी की, and then I realized that you know this has a lot of potential, and not just in North America but in Asia as well. So why don't we as a collective
go there, ہم اپنی کنٹری میں جائیں and start this. ہم بچوں سے اسٹارٹ کریں. We started kids کیونکہ کافی لوگ کہتے تھے آپ بڑوں سے اسٹارٹ کرو. We said we want to make a strong base. بچوں کی base strong ہوگی, then they're able to learn the harder concept, and then in future they will benefit the economy. Base نہیں strong, they won't understand, they will be on the same system کہ بس کام چلاؤ والا کام کر لو. کام چلاؤ. اور جو آپ نے اگر ہم اپنے مجھے میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ میں برائی کروں, میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے سسٹم کی برائی کروں یا ڈیفیشنسیز اور کمیوں کو بتانا, اس کو ڈسکس کرنا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر ہمارے نصاب کی بات کی جائے, ہمارے رٹا سسٹم کی بات کی جائے, ہمارے اس ٹپیکل کچھ سبجیکٹ کی بات کی جائے جو کہ میں نے پڑھا تھا, تو آج 12 سال بعد بھی اگر میں جاؤں میٹرک میں تو وہی بک ہے, وہی سبجیکٹ ہے, وہی لیسن ہے. میں کیا کروں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ, مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ. لیکن اگر ان تینوں کی بات کی جائے سو ان کے والدین بھی اور پاکستان بھی, اگر ہم بھی بات کریں, we're proud of you guys. Because ایسا ہے, اگر میرے پروگرام میں دیکھوں تو میں ہمیشہ انٹرنیٹ پہ انسٹاگرام فیس بک پہ دیکھتی رہتی ہوں ایسی چیزیں جو مجھے کلک کرے, تو میں ان کے پروگرام میں خود سے انوائٹ کرتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ آئیں, کیونکہ آپ لوگ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر آپ بتا سکیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں. اچھا, یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسکرین کے اس طرف جو والدین بیٹھے ہیں وہ سوچیں کہ بٹس اینڈ بائٹس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پر اپنے بچوں کو ارلی ایجز میں بھیج کر کچھ ایسی اسکلس سکھائی جا سکتی ہے. اس میں روبوٹکس ہیں, مینٹل میتھس ہیں, ٹیکنیکلٹیز کو جو بچہ سمجھتا ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسکل ہے, وہ گھر میں عبد الرحمان کی طرح بچپن سے ہر چیز کھول کے بیٹھ جاتا ہے, تو پھر اس کو آپ نے سکھانا ہے, اس کو اپنے ایکسپرٹ بنانا ہے. اوور آل سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو آپ مجھے بتائیں طلحہ کہ جب بچوں نے جوائن کرنا شروع کیا, انیشلی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کنونس کرنا والدین کو, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں پڑھائی کا, انہیں لگتا ہے پڑھائی کا جس سے بھی ہوگا, کیونکہ بچہ اس میں لگا رہے گا تو پڑھے گا نہیں. اچھا, کتنا ضروری ہے ہمارے والدین کی مائنڈ میپنگ کرنا اس حوالے سے کہ یہ بہت ضروری ہے اسکول کالج یونیورسٹی جانے سے پہلے بچوں کو سکھانے سے؟ ہاں جی, بہت ضروری ہے, کیونکہ دس از ور میرا جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے, اسی میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو کنونس کرنا کہ آپ کی جو اسکول کا جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کے بیٹے کو مارکس تو دلوا دے گا بٹ آپ کو اسکل نہیں دکھائے گا. اب ہو کیا رہا ہے کہ میرے پاس سمرز میں اور ویسے بچے بہت آئے, اینڈ اور یہ میں آپ کو 350 سے بھی زیادہ ہو گئے تھے بچے, اینڈ آل آف اے سڈن اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ ایک ڈکلائن ان اے سینس یہ ہوا کہ پیرنٹس آر ریلکٹنٹ ٹو سینڈ دیئر کڈس. وائی؟ کیونکہ انہوں نے اسکول جانا ہے اور ٹیوشنز جانا ہے, اور وہی بات آ گئی کہ اسی ایک پروسیس میں وہ پھنس گئے ہیں جس سے وہ نکل نہیں پا رہے. But what they don't realize that this is the age that where you have to teach your children these essential skills. اب یہ ہو تو جائے گا کہ وہ O levels میں A levels میں میٹرک میں اتنا اسکور کر لے گا, then what's next? لیکن O levels A level سے پہلے اگر وہ یہاں پہ اگر کنٹینیو کرتا ہے اپنے STEM ایجوکیشن تو وہ ایپس بھی بنا سکتا ہے, ویب سائٹس بھی بنا سکتا ہے. بفور ایون گوئنگ ٹو یونیورسٹی وہ ایز اے فری لانسر, ایز این انٹرپرینور وہ ڈالرز میں ارن کر سکتا ہے, اور وہ اپنے صرف گھر میں نہیں اپنی نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. طلحہ دیکھیے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن یہاں پر یہ بات ایڈ کر لیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جو بچے گیمز کھیلتے ہیں وہ گیمز بنا نہیں سکتے, جبکہ وہ بنائی بھی کسی نے ہوتی ہیں. مطلب یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ مجھے نہیں آ سکتا, شاید اس ایج میں سیکھوں تو مجھے زیادہ مشکل ہو, بیکاز میں نے ایک لمبا عرصہ اس ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ گزار دیا ہے. دیکھیے میں اگر یہاں سے بیڑا اٹھا کے باہر نکلوں نا ان تینوں کو لے کے کہ میں نے ایجوکیشن سسٹم چینج کرنا ہے, نصاب چینج کرنا ہے, تو میں نہیں کر سکتی, سوری I can't do it. لیکن اگر ان تینوں کی بات کی جائے تو ایک ایسی آرگنائزیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سسٹم کو تو آپ سکھائیں, اس سسٹم کو ایک دن میں نہیں بدلا جا سکتا, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایڈ تو کیا جا سکتا ہے نا, کوئی ایڈیشنل چیزیں تو ہو سکتی ہیں. اچھا اگر ہم اسی ٹو ایڈ دس آن, آپ نے بالکل کیا کہتے ہیں پلاٹ صحیح بلڈ کیا کہ ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں, اور ہم لوگ کینیڈا میں بھی یہی کرتے ہیں کہ ایز این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہم لوگ پبلک اسکولس کے ساتھ اور پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ کینیڈا میں آلریڈی کام کرتے ہیں. So why can't we do this in Pakistan? ہمیں and then we are voluntarily ہم اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ چاہے آپ کی کوئی بھی پبلک اسکولز ہوں, آپ کی گورنمنٹ اسکولز ہوں, ہم وہاں پہ جائیں گے, ڈیمونسٹریشنز دیں گے بچوں کو, کیا کہتے ہیں چیزیں, یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, روبوٹکس, پروگرامنگ, کوڈنگ, جس میں بچے خود گیمز بنانا, ایپس بنانا, ویب سائٹس بنانا سیکھیں. اس میں انگلش رائٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز میں خود پڑھاتا ہوں سب بچوں کو, تاکہ ہمارے بچے ایک گلوبل آڈینس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. سی دا ڈفرنس بٹوین دا انڈینس اینڈ چائنیز از وائی انڈینس ended up being CEOs and ended up being in the top executive management all over
اوور دا ورلڈ, کیونکہ ایک دا نمبر ون از کہ وہ انگلش کمیونیکیٹرز بہت اچھے ہیں. سو دیٹس واٹ وی ہیو ٹو فوکس آن ایز ویل, کہ ہمارا گلوبلی ڈومیننس میں اگر ہم پاکستان کا اگر مارکیٹ شیئر ہونا چاہیے تو اس میں تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم گلوبل پلیئرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اچھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انگلش کی اگر اوور آل بات کی جائے اس یونیورسل لینگویج, اور اس کے علاوہ اگر ٹیکنیکلٹیز کو دیکھا جائے تو یس وی آر لیونگ ان 21st century, the era of technology, and we have to learn کہ ٹیکنالوجی ہے کیا, اسے ہم نے اپنی عام زندگی میں صرف گیجٹ تک, گیم تک, فون تک, انسٹاگرام تک یا پھر اپنی سوشل سائٹس تک نہیں رکھنا. ٹیکنالوجی سم تھنگ ایلس جو کہ آپ کو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑے گی. ہاں البتہ کووڈ-19 جیسی ٹریجڈی کے بعد ہی ہم نے فائنلی سوئچ کیا, لیکن ہم نے سوئچ کیا. اب آن لائن چیزوں کو, ڈیجیٹل پاکستان کو زیادہ قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہاؤ ٹو سسٹین, یہ ایک کوشچن مارک ہے جس پر ہم مزید بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. After the break ایک بار پھر سے ویری وارم ویلکم, گڈ مارننگ فرام مائی سائڈ. اور آج میری صبح بڑی بخیر ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اپنے پروگرام میں, بیکاز بریک میں ہمارا پروگرام کنٹینیوسلی تھا. ہم اسے دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, آپ کو کیا دکھایا جا سکتا ہے. کنٹینیوسلی ہم باتیں کر رہے تھے, لیکن صرف باتیں نہیں کرنی, آپ کو ڈیمو دے کے دکھاتے ہیں کہ ایکچولی یہ بٹس اینڈ بائٹس ہو کیا رہا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, اور کر کون رہا ہے, بچے کر رہے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرا دیتی ہوں ان بچوں سے جو اتنی کم ایج میں روبوٹکس میں اتنے ایکسپرٹ ہے کہ روبوٹس انہوں نے خود بنائے ہیں, اور اس کا کریڈٹ بھی ان تینوں کو جاتا ہے. یعنی ہم اگر لائبہ کی بات کریں, طلحہ کی بات کریں, عبدالرحمان کی بات کریں, تو جو سیکھ کر آئے ہیں وہ پاکستانی بچوں کو سکھانے کا بیڑا انہوں نے اٹھا لیا ہے. تو آپ کو ڈیمو دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایان اور ارحم موجود ہیں. ایان کیسے ہو, کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ جی چلیں الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اچھا جی, اب ان کے ہاتھ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روبوٹس, اگر میرا کیمرہ کلوز کر کے دکھائے تو ہمارے سیٹ پر یہ روبوٹس پلیڈ ہیں, اور یہ انہوں نے بنائے ہیں خود بچوں نے. پہلی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. دوسری, اب یہ چلا کر بھی آپ کو خود ہی دکھائیں گے. تو یہ وہ روبوٹس ہیں جو بچے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم بنا نہیں سکتے, اور یہ کام انہوں نے کر دیا, مطلب انہوں نے خود بنایا. سو لیٹس سے ایان اور ارحم چلا کے دکھائیں ہمیں کیا آپ لوگوں نے بنایا ہے. اوکے اوکے اوکے, اچھا جی, یہ دیکھیں میں آپ کو بار بار ایکسپلین صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ روبوٹس ان بچوں نے خود بنائے بھی ہیں, ارحم اور ایان نے, اور خود اسے پلے بھی کر رہے ہیں. اور یہ کیا ٹیکنالوجی ہے, میں چاہتی ہوں لائبہ سر آپ ایکسپلین کریں تھوڑا سا اس کو, اور عبدالرحمان آپ. So this is basically Legos EV3 education set. ٹھیک ہے, you can play بیٹا. You can find them in Pakistan because they're very hard to make, but this is what میں نے آپ کو جو بتایا تھا ہم بیگ میں ڈال کے لے کے آتے ہیں, وہ these sets لے کے آتے ہیں. Now these are basically in blocks. There's a brain similar to human brain, جو ہمارا brain ہوتا ہے, there's a brain like that, then there's motors, sensors, آپ ان کو combine کرتے ہیں, then you program it. So جو بچوں نے کیا اس کو program کیا, and now they have basically, ابھی تو یہ free اس کو flow کریں, but you can do multiple things with it. You can do line following with it, you can do edge detection with it, even or you can automate it and make it do simulate like your whole Lahore's traffic, right? So in kids پہ بہت potential ہے, and this is what we teach on. This is just a starting, right? یہ یہاں سے foundation ان کی strong ہوتی ہیں, next they move on to microcontrollers, they move on to home automation, cyber security, ethical hacking, right? So this is just the groundwork. Obviously, if you can make this, تو پھر وہ چیزیں gradually آگے بڑھتی ہیں. یہ تو وہ ground reality ہے, وہ initial stage ہے. جب آپ سیکھ لیتے ہو تو پھر اس میں چیزیں ایڈ آن کرتے آپ کیا نہیں بنا سکتے. Like why is it so? یہ کتنی زبردست سی بات ہے. اور میں آپ کو ایک بار پھر سے تینوں کو کہتی ہوں کہ congratulations from my side because you guys are doing really great job. اب یہ تو ہو گیا. اب ایک اور ایگزامپل بھی, اگر mental math کی بات کریں تو ہم لائبہ سے بات کر لیتے ہیں. لائبہ یہ کس طرح سے سکھاتی ہیں بچوں کو, میں چاہتی ہوں ساتھ یہ بھی ذرا اس کا بھی ایک ڈیمو ہو جائے تاکہ ہم یہ بھی ذرا آڈینس کو دکھا سکیں. So they're going to show you how to do the mental math without the abacus first and then with the abacus. So guys, are you ready? So it's going to be 1111 plus 3333 plus 5555 minus 6666. That is 3333. Your next question is 21 plus 21 plus 55 minus 32 minus 15. That is 15. That's the correct answer. So basically, it's really amazing. What they are doing is they're imagining the beats in their brain. What you're seeing on the abacus, these beats, they do 150 questions on this abacus, and then they do the same questions without abacus. So visualize the beats, and then they can click any question within 1 second. اچھا چلیے لائبہ, مجھے آپ نے ڈیمو تو بڑا زبردست سے دیا ہے, مجھے بہت خوشی ہے یار. ہم I really appreciate you guys کہ آپ لوگوں نے اتنی چھوٹی ایج پہ اتنا کچھ کیا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب اس کو ذرا ہم اس طرح ٹیکنیکلی ڈسکس کریں کہ جو آڈینس دیکھ رہی ہیں, جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں,
ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اتنے ہی ایکسپرٹ ہوں, اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہوں, اتنے ہی ذہین ہوں. کتنا ٹائم لگتا ہے بچوں کو ٹرینڈ کرنے میں اور کتنا پروسیجر یہ پرولونگ ہوتا ہے؟ Usually, so each level for mental math is now in Pakistan is about 2.5 months. So inshallah, once they are done with their 2.5 level 1 training, when they're done with the 2.5 level 2 training, level 3 training, then the next person outsider can ask them any questions. How the training is done? They do like 50 to 60 formulas on abacus. There is a whole step-by-step formula system for the addition and subtraction, for the multiplication, for the division, and when they do it with both hands, because the right hand is connected to the left side of the brain and the left hand is connected to the right side of the brain. تو آپ نے دونوں سائڈس کی برین کو پالش کرنا ہوتا ہے. اس سے بچے اتنا فاسٹ ہو جاتے ہیں. ہماری ہر کلاس میں وی ہیو اے گول. You do the first 20 questions. پہلے بچے آتے ہیں ایک دن میں وہ 15 منٹس لگا دیتے ہیں. After 2.5 months, the goal is to do 100 questions in only 8 minutes. 100 questions in 8 minutes, and they are able to do it after 4.5 months of training only. They can do 100 questions in 8 minutes. تو اگر ارحم اور ریان کی بات کی جائے تو کتنا ٹائم لگے لیب میں ٹرین They're on the third month right now. They're still in the middle of their level 2 training, and alhamdulillah they're picking it up so fast, all the formulas. So imagine once they will finish all the formulas in the next 2.5 months, وہ کتنے فاسٹ ہو جائیں گے. اگر میں ایک پیج 1-2 منٹس میں ریڈ کر رہی ہوں, ان کی کیپیسٹی, میموری کیپیسٹی اور ریڈنگ کیپیسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی انگلش کی چیزیں فاسٹ ریڈ کرتے ہیں. Their creative analysis builds up. اب I used to host these competitions in Canada where 6,000 students would come in a big stadium and then they would compete from all America, from all Canada, from the Mexico, and my students participated and they became the winners. And that's how I became the North American Mental Math Award winner instructor, because I trained those students really really hard. اور دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کی بات کی جائے جو ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں, یا اگر پاکستانی بچوں کی بات کی جائے تو اوور آل بڑوں کو بھی اگر اس پہ شامل کر لیں تو اپنے دماغ کا 1.5% بھی ہم یوز نہیں کر سکتے. اگر اس کو یوز کرنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں کتنی آسان ہو جائے گی. You have heard about Alzheimer's, dementia. So when you polish your right side of the brain or left side of the brain, یہ آپ کی جو میموری لاس ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے. آپ کی جو longevity ہے برین کی وہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے یوزج کریں گے ہی نہیں تو چیزیں ہوں گی نہیں. لائبہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ڈیمو آپ اور دے دیں تاکہ ہم ایان اور پھر ارحم سے کہیں کہ Another question guys, are you ready? 55 plus 44 minus 33 plus 11 plus 11, that is 21 plus 21 plus 55, that is 92. That's correct. 66 plus 11 plus 11 minus 55 minus 11, that is 22. That's correct. Good job. You see how really good. That's really good. That's really good. That's really good. Yeah. Thank you so much Ayan اور ارحم. Thank you so much for being here. خوش رہیں جی. اللہ پاک بہت 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 کامیاب کریں ان بچوں کو. اور یہ بچے آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ بچے آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم ذرا اسے کنکلوڈ کر لیتے ہیں. طلحہ, ہم نے بڑی مشکل سے یہ اس چیز کی کوشش کی ہے, یا آپ لوگوں نے اس چیز کی کوشش کی ہے کہ بچے ان کو سکھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ کے کریکولم کے علاوہ آپ کے نصاب اور ایک ٹپکل اسٹڈیز جو ہم کرتے ہیں, اگر ہم تھیوریٹیکل اس سے کہیں تو غلط نہیں ہوگا, اس کے علاوہ پریکٹیکل اپروچ کتنی زیادہ ضروری ہے بچوں کو سکھانا؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ کہ ہم پاکستان اور پوری دنیا 4th انڈسٹریل ریولوشن کے اندر انٹر ہو چکی ہے, اور اس کے اندر دس از دا ٹائم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آٹومیشن. اب اس ریس میں اگر تو ہم چاہتے ہیں ہماری جو یوتھ یہ سب پاکستان کی سب سے زیادہ میسو پاپولیشن, بٹ اف یو وانٹ کہ یہ اگلی 4th انڈسٹریل ریولوشن میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکے اور پاکستان کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا سکے, دین دا اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ از ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, بٹ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ پاکستان میں فائنلی اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ گورنمنٹ لیول سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اب ریئلائز ہو گیا کہ ہم اگر ٹیکنیکلٹی کی طرف جائیں گے تب ہی ہم لوگ آگے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین میک میڈ ان پاکستان پروڈکٹس. اور یہی ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے جس طرح سے یہ گول ہے کہ یہ اس طرح کے بچے تیار ہم کریں روبوٹکس کے, مینٹل میتھس کے, اور دنیا میں لے کے جائیں اپنے بچوں کو گلوبل کمپٹیشنس میں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ان گلوبل کمپٹیشنس پہ بڑی بڑی کمپنی اسپانسرس کرتی ہیں, وہ آپ کی یونیورسٹی اسکالرشپس فنڈ تک کرتی ہیں. تو اور وہیں سے جب آپ ان کے اگر آپ شروع سے ان کے اس پلیٹ فارم پہ چلے جائیں تو وہ پھر آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کو اپنی بگ کارپوریشنز میں جو یہ ٹیک کمپنیز ہیں اور اس میں آپ کو ریکروٹ بھی کرتی ہے. سو دیکھیں اس کا ایک پورا ایک سائیکل ہے,
اور وہ سائیکل یہی ہے کہ آپ نے بچے کو جو آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں بھی بولا تھا کہ اسلام میں ہی بولا ہوا ہے کہ آپ نے 11ویں 12ویں سے پہلے آپ نے سب کچھ پڑھانا ہے. سو آئی مین دیٹس اٹ شوڈ بی کہ اگر ہم جتنی جلدی اسٹارٹ کرا دیں گے بچوں کو, ہمارے پاس 4 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے, ہمارے پاس 12 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے, اور ہم کو جتنا جلدی ہم پروگرامنگ, مینٹل میتھس, روبوٹکس, کمیونیکیشن اسکلس اگر جتنا جلدی سکھا دیں گے, وہ بائی دا ٹائم دے گو ٹو یونیورسٹی ان کو آلریڈی آتا ہے ایپس بنانا. ٹھیک ہے, مارک زکربرگ تو ڈراپ آؤٹ ہو گیا تھا یونیورسٹی سے, یا بل گیٹس, بیکاز دے لرن دیز اسکلز ان ہائی اسکول. تو اسی طریقے سے کہ جب ہم لوگ ہائی اسکول میں تھے, ہم نے ہماری آٹو شاپ تھی ہائی اسکول میں, ہم نے گاڑیوں کے ٹائر بھی چینج کیے, ہماری ویلڈنگ شاپ تھی, ووڈ شاپ تھی, ہم نے جس میں ہم نے لکڑی کی چیزیں بنائی, سوئنگ, ہم نے کپڑے بھی سیے, ہم نے کوکنگ بھی کی ہے. مطلب ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے, یہ سمجھانے کی ضرورت ہے دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا تھریٹیکل اپروچ جو کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں تھیریز کے طور پر, اور اس چیز میں بڑا فرق ہے جو کہ پریکٹیکل اپروچ کہلاتی ہے, کہ چیزوں کو آپ نے دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میں کس طرح سے ہو رہی ہیں. لائبہ کتنی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اگر اوور آل دیکھا جائے تو. بچوں کو آپ پڑھیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکول چھوڑ دیں, کالج چھوڑ دیں, کوئٹ کر دیں, بل گیٹس بن جائیں, آپ سے یہ نہیں کہہ رہے. آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کے والدین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ بچے نمبرز لے کر نہیں آؤ گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ سب کچھ سیکھنا ضروری ہے. یہ دیکھیں, in order to grow in your life you got to stand out from the crowd. That's the main line, punch line I tell to every parent. There are thousands of mechatronics engineer in Pakistan, there are thousands of biomedical engineer. What do you have any skill that's going to make you stand out? In order to learn that skill you got to learn these skills, you got to learn programming, you got to learn mental math. لائبہ یہ مطلب ہمیں تو چلے ہم نے دیکھ لیا, لیکن ہمارا سسٹم, ہمارا اسکول سسٹم آپ اسے اچھے سے کیسے جانتی ہیں. اگر آپ نے بچوں کو پاکستان میں ٹرین کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ساتھ ساتھ کتنا ضروری ہے اس چیز کو کیری کرنا, کہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا بھی ہے جو کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, لیکن یہ اسکلس, اگر اسے میں کورس بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا, فار دا ٹائم بینگ اگر بچوں کو آپ سکھاتے ہو تو کس طرح سے ہمیں پریکٹیکل, اگر ہم پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کریں, پرائیویٹ کالج کی بات کریں, گورنمنٹ کی بات کریں, دونوں سیکٹرز میں آپ کس طرح سے کولیبوریٹ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, بٹس اینڈ بائٹس کی اگر بات کی جائے, تاکہ بچوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ سکھایا جا سکے اسٹڈی. So ہمارا گول ہے کہ we gonna approach the government schools and the government schools can approach us, you know, we can take it to the federal level as well as collaborate with the private industry too. If there is any other organization they want to approach us, we would love to collaborate with them, you know. We want to make sure that we spread this concept to the masses. To add this on, ہمارا گول یہ ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی کا ایک ہی پرپز ہے, اگر آپ اس کو اپنے کورس میں انڈکٹ کریں, مطلب کریکولم کے اندر پارٹ آف دا کریکولم. ادروائز اگر آپ اس کو ایز اے کلب چلائیں گے, بچے آئیں گے, شو لگے گا, اینڈ دین اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس لوکریٹو ریزلٹس نظر آئیں, دین یو نیڈ ٹو لائک بریک دس انٹو دا کورس کریکولم. اور اس کو آپ نے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نیشنل کریکولم پہ آپ اتنی ڈبیٹ ہو رہی ہے, ہیو دا ٹیکنیکل ایجوکیشن انوالوڈ ان دا نیشنل کریکولم, اینڈ دیٹس دا اونلی وے. کینیڈا اور یہ یو ایس میں اسکولس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کریکولم کے اندر تھوڑی سی چینجز کر سکتے ہیں, رائٹ, اینڈ دیٹس واٹ اسکولس ڈو. What they do is they contact a third party, جس سے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو بچے آ رہے ہیں ان کو ہم اگر ایکسٹرا اسکلس سکھانا چاہیں تو ہم اس آرگنائزیشن سے کولیبوریٹ کر کے اپنے ایک اسکول کا کریکولم بنا کے along side with the ministry curriculum ہم بچوں کو اپنا زیادہ بہتر گریجویٹ مطلب کہ آ سکتے ہیں. So that's how it should be done. یہ دیکھیے آپ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اسے ونس ان مون ٹائپ کریں گے نا تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ ایک شو ہے, ایک میجک شو ہے. بچے انٹرسٹ لیں گے, ڈیفینیٹلی لیں گے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں لیں گے بیکاز وہ ایک نئی چیز ہوگی. اگر وہ ریگولرلی آپ کے نصاب کا حصہ ہوگا تو انہیں پتا ہوگا کہ روزانہ پڑھنا ہے, تو پھر اس کو پڑھائی کے طور پر لیا جائے گا. اچھا, ٹیکنیکلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو عبدالرحمان آپ اس حوالے سے بتائیں کہ جب اپنے بچوں کو سکھایا, پڑھایا, بٹس اینڈ بائٹس سے بہت سارے بچے انڈر ون روف آ کر سارے کام کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, ڈو یو فیل کہ بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ان میں بہت اسکلس ہیں, کس طرح کے بچوں کو آپ نے ٹرین کیا ہے, what kind of experience you get that? So mashallah, what I've noticed is Pakistani bachas are very talented, outstanding, yes, as much as Indians, as much as Chinese, as much as Goris, they very talented, they have so much potential. The only thing they lack in is the equipment, the guidance, the facility, the training and stuff like that, and that's what we're here to do. So for example, in coding we start with Scratch. Scratch is a drag and drop platform developed by MIT, very easy, yahan se drag kiya, yahan se, but it teaches you the concepts, same concept jo Python mein hote hain, same concept jo JavaScript mein hote hain, HTML, CSS jo programming language hai usme hota hai. In this, we start with Lego but then move them on to Arduino and stuff like that. Now another thing is that we are in the 21st century, right? What's one way people consume information? Books
outdated ho jati hain. You know, you make a book and then it goes outdated in few years. We have developed our own LMS system where, you know, it's a platform for all students to go on it and they have access to hundreds of courses, right? Jiske andar wo aaj agar unhone graphic designing seekhni hai, sure, I want to learn some graphic designing, go on to the LMS, find this course. It could be, you know, 8 weeks, it could be 2 years, right? وہاں سے آپ ایک اسٹارٹ لیں. آج آپ نے سیکھنی ہے ایتھیکل ہیکنگ, رائٹ, اور سائبر سیکورٹی کا انٹرو لینا ہے. یو گو آن ٹو آر LMS. وی ہیو ڈیزائن ویری اسپیسیفک کورسز اینڈ سم آف دیم آر سرٹیفائڈ بائی گورنمنٹ آف کینیڈا ایز ویل, گورنمنٹ آف انٹیریو ایز ویل, کہ ہم ان کو یو نو وی ہیو ٹو ٹیچ دیم دیز ٹائپ آف اسٹف ود دا ہیلپ آف LMS. اگر کوئی ریموٹ ایریاز میں, فار ایگزامپل بلوچستان سے ہمارے بچے ہیں, کشمیر سے ہمارے بچے جو آن لائن ہم ان کو کرواتے ہیں, since they can't come to our location, we have 2 locations in Lahore, mashallah. One is DHA Phase 3, the other one is Wabda Town. You know, it reaches the mass audience. Jo aana chahte hain wahan pe, please come visit us. We will explain in person. We provide free trial classes. Dekhein, parents ko qail karna, the only way you can do it is when you show it to them. When you know, give it in front of them, ki this is how it works. We're no gimmicks. Hum yahan pe, you know, we're not just your kids going to come play. No, he will learn. ہم آپ کو چیلنج شیٹس جو بچے لکھتے ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. وی یو نو وی ٹیک دیم آن ٹرپس, وی ٹیک دیم آن کمپٹیشنز. وی جسٹ ہیڈ اے روبوٹک کمپٹیشن ویئر 150 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس came and 70 of our students came participated in BattleBots. You know, BattleBots like a new technology happening. So you know, this is the future and we are here to lead it. اچھا, صرف ایسا نہیں ہے, بالکل عبدالرحمان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف بچوں کو سکھایا نہیں جاتا کہ روبوٹکس یا اگر ٹیکنیکس کی بات کریں تو یہ کیسے کی جاتی ہیں, بلکہ باقاعدہ طور پر مزید انہیں بہتر کرنے کے لیے کمپٹیشنس بھی کرائے جاتے ہیں کہ اگر بچے کم سیکھ رہے ہیں یا ان کو کم سمجھ آ رہا ہے تو وہ سیکھے کہ میرے سے کیوں نہیں ہو رہا, وائی از اٹ سو, میں کیوں نہیں کر سکتا یا میں کیوں نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں کرانے سے ہوتی ہیں, کمپٹیشن کرانے سے ہوتی ہیں. اور دو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, بٹس اینڈ بائٹس سے, چلے یہ کام تو کر لیا, لیکن اب جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو صرف ڈسکشن نہیں دی, میں نے آپ کو ڈیمو بھی دی ہے. اگر ایان کی ہم بات کریں, ارحم کی بات کریں, تو اتنے چھوٹے بچے اگر اس ایج میں سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کر کے دکھا سکتے ہیں تو آپ کے بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کیسے کنکلوڈ کریں گے طلحہ اس اوور آل سچویشن کو, کہ ہم نے پروگرام بھی کر لیا, ہم نے بتا بھی دیا, لیکن جس چیز کو آپ نے جس تھاٹ پروسیس شروع کیا آپ اسے کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ I would say 3 things. First کہ ایک تو I'm very optimistic کہ پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے, لیکن at the same time مجھے potential بھی بہت نظر آ رہا ہے. اگر اسی بچوں کو, اس massive youth کو اگر ہم ایک پلیٹفارمس پرووائڈ کر دیں. فار انسٹنس پاکستان میں at the moment جتنے روبوٹکس کمپٹیشنز اینڈ اس سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل چیزیں ہو رہی ہیں وہ صرف یونیورسٹی کی دیواروں تک ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. So Bits and Bytes became the first پرائیویٹ پلیٹفارم ان لاہور جس میں ہم نے 6 یونیورسٹیز کو انوائٹ کیا اور ملٹیپل ہمارے جیسے بچے ملٹیپل اسکولس لاہور کے اس میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک ایسا پلیٹفارم بنایا جائے جس میں ہر بندہ کولیبوریٹ کر سکے, ہر بندہ ان کی پارٹیسپیشن ہو سکے. نمبر 2 از ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیرنٹس سے کہ آپ اس کو ایز اے سمر کلب, ونٹر کلب, اس کو کلب نہ سمجھیں. دس از سو امپورٹنٹ. ان فیکٹ اگر آپ جاپنیز کو دیکھیں, چائنیز کو دیکھیں, وہ تھیوریٹیکل اور جو کنونشنل ایجوکیشن جو ہے وہ تو بہت دیر بعد شروع کرتے ہیں. دے اسٹارٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن فرسٹ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو سوشل اسٹڈیز یا ان کے جو بھی ان کے رسپیکٹیو سبجیکٹس ہیں وہ بعد میں پڑھانا اسٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی یو کین سی دا آؤٹ کم, جاپنیز ٹیکنالوجی, چائنیز ٹیکنالوجی, کورین ٹیکنالوجی. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ پاکستان میں کہ جو ہم جو اتنا ڈپینڈنسی ہے ٹیوشن سسٹم اور اس سے باہر نکلیں, آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. کیونکہ بیکاز آئی نیور وینٹ ٹو ٹیوشن سسٹم, ٹھیک ہے, اور آپ کے اتنے انجینئرز گریجویٹ ہو رہے, اتنے ڈاکٹرز گریجویٹ ہو رہی ہے, اینڈ یٹ پاکستان از لائک آلموسٹ اباؤٹ ٹو گو بینکرپٹ. اکانومی کا پھر بھی برا حال ہے. دیٹس دا اونلی ریزن, کیونکہ بندے انڈیپینڈنٹ انٹرپرینرز نہیں بن رہے, وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, بچے نہیں کر رہے. دا ڈے بچیاں کرنا شروع کر دیں گے گھر بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارے کہ کتنا نیشنل اکانومی کو اس کا فائدہ ہوگا. سو میرا یہی گول ہے کہ, اور پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے گلوبل کمپٹیشنز میں, گلوبل ایونٹس پہ, وہ اٹس ٹل دا زیرو. ہم ملیشیا گئے, سنگاپور کے, نیو یارک کے, اینڈ دین وی سو دیر واز ناٹ ایون اے سنگل اسٹوڈنٹ فرام پاکستانی اسکولس, ناٹ ایون اے سنگل اسٹوڈنٹ. آپ ماڈل یونائٹیڈ نیشن کی کانفرنسز کے لیے تو بھیج دیتے ہیں, بٹ واٹس دا اینڈ کہ کیا سارے ڈپلومیٹس بن رہے ہیں بچے؟ نو, ہر بچہ ڈپلومیٹ نہیں بننا چاہتا. بچے انجینئرز, ایسٹروناٹس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, ڈیٹا انالیٹکس, یہ نیو فیلڈز آ رہی ہیں اور اگلے 4 سال بعد ہمیں نہیں پتا اور نئی فیلڈز آ جائیں گی. دین واٹ؟ پھر آپ وہی جو اپنے بچوں کو, وہی جو آپ نے آج سے 50 سال پرانی بکس میں میکینیکل انجینئرنگ پڑھائی تھی جس کی اب ریلیونسی ختم ہوتی جا رہی ہے.
تو آپ پھر کہتے ہیں کہ اتنا میسو بچے گریجویشن تو کر گئے ہیں لیکن یٹ ان کو جابس نہیں مل رہی. اب میرے پاس جو ٹیچرز جو ایکسپرٹس جو انسٹرکٹرز آ رہے ہیں دے ہیو ماسٹرز ڈگریز اینڈ یٹ دے سے کہ سر ہمیں گائیڈ ہی نہیں کسی نے کیا یونیورسٹی میں یا اس سے پہلے کیونکہ ہم اب تک خود سے کچھ کر سکیں. یہ خود سے کرنے والی چیزیں جو کہ ہمیں مل کے کرنی ہے جو کہ ان تینوں نے شروع کی. عبدالرحمان, نائبہ اور طلحہ تینوں کا بے حد شکریہ. مجھے بہت ہی پروڈکٹیو پروگرام تھا, مجھے بہت مزہ آیا. یقیناً آپ لوگوں کو دیکھنے والوں کو بھی مزہ تو آیا ہوگا, انجوائے تو آپ نے کیا ہوگا, لیکن اس چیز کو سمجھا ہوگا کہ اتنا لمبا عرصہ ویٹ کر کے بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے کا انتظار مت کریں. آپ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ, میں نہیں کہہ رہی کہ اپنا سسٹم بدل دیں, میں نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو اسکول سے ہٹا دیں, یہاں بھیج دیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیکنیکلٹیز سکھانا کہ آپ یہ بھی سیکھیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس بارے میں سوچیے گا ضرور. اسی سوچ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ کی وجہ سے آپ کہیں بھی جائیں تو پریکاشنز اب بھی کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.